تکڑے تھی باؤنے. اللہ کے رسول ایک کام اور فرماتے ہیں. ہاں بھائی بتاؤ, کلمہ آج پڑھتے ہیں نہیں تو سب پکے تھی سوچ میں گل کرنی ہے. کلمہ آج پڑھتے ہیں, نماز پھر پڑھیں گے. توجہ چاہتا ہوں, کیا کریں گے؟ جنہوں نے گل سمجھ آ گئی, کلمہ آج پڑھیں گے, نماز کل نہیں پھر پڑھیں گے. 1 سال کی چھٹی دیں. اللہ کے رسول آپ کے پاس تعداد بہت تھوڑی ہے, ابھی مکے میں ہیں, ابھی آپ کے پاس تو بیچارے غریب غریب لوگ ہیں. میں مشورہ دوں گا اللہ کے رسول کو, غریب غریب لوگ ہیں, بلال ہے, عمار یاسر ہے, اس کی کمزور فیملی ہے, بڑے بڑے عرب کے لوگ ہیں, آپ کو بڑی تعداد کی ضرورت ہے. اللہ کے رسول آج کلمہ پڑھوا لیں اور پھر نماز پڑھوا لینا. کیا پیغام پیغمبر کا آیا سنیے گا دوستو بزرگوں, کہا نہیں ایسا ممکن نہیں. اللہ کے رسول مہربانی فرماؤ 1 مہینہ چھٹی دو اسے. فرمایا یہ بھی ممکن نہیں ہے, 1 ہفتہ چھٹی دے دیں, یہ بھی ممکن نہیں ہے. اللہ کے رسول پھر ایسا مہربانی فرمائے کچھ نمازیں چھٹی دے دے, کلمہ ابھی کچھ نمازوں کی چھٹی کے بعد پھر نماز. فرمایا چلے جو اپنے محلوں میں واپس, میرے پاس ایک جوان ہے جسے بھیجوں گا, مردوں کو قتل کرے گا, عورتوں کو قیدی بنائے گا. تم کون ہوتے ہو بغیر نماز کے مسلمان بننے والے؟ اور مجلس حسین میں آنے والوں ذرا جاگنا اور بیدار ہونا. جس محمد کو بغیر نماز کے مسلمان قبول نہیں, اس کے حسین کو بغیر نماز کے حسینی کیسے قبول ہو جائے؟ اور اس بات کو سمجھیے, ماتم اور نماز دونوں لازم ہیں. نہ ہم ماتم کی منکر ہیں, نہ ہم نماز کی منکر ہیں. کیا ہے یہ ماتم اور نماز؟ ماتم کس کا کرتے ہو؟ امام بولو, ڈر کیوں گئے ہو بھائی؟ امام حسین کا. جس حسین کا ماتم کرتے ہو وہ حسین نماز پڑھتا تھا؟ یا تو کہہ دو کہ وہ حسین نماز نہیں پڑھتا تھا. تو جلوس رو کر نماز نہیں پڑھ سکتا ہے, اور حسین نے تو اکبر کا لاشا اٹھا کر نماز پڑھی ہے. نہیں میرے دوست اور بزرگ, اپنے مذہب کو پہچان. ماتم ذکر حسین ہے اور نماز مقصد حسین ہے. اور لائق قومیں وہ نہیں ہوتی جو ذکر منا کے گھر چلی جائیں, لائق قومیں وہ ہوتی ہیں جو ذکر بھی مناتی ہیں, مقصد کو زندہ بھی کرتی ہے. اور حیران ہوا میں, نیٹ کے اوپر ایک شخص کی گفتگو سن رہا تھا جو کہہ رہا تھا کہ بھائی, اور یہ عجیب ہے, ان کا تشیع کے ساتھ کوئی ان لوگوں کا تعلق نہیں ہے. پہچانو ان کو, کوئی تعلق نہیں ہے ایسے شخص کا تشیع کے ساتھ جو تمہیں کہتا ہے کہ نماز کی ضرورت نہیں ہے اور خالی ماتم کر کے گھر چلا جا, اور جو کوئی کہتا ہے کہ تجھے نماز پڑھ لو اور تجھے ماتم کی ضرورت ہے. دونوں کا شیعت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں. اور مثال کیا دے رہا تھا, اور یہ مثال بہت سارے صاحبان ممبر آپ کو دیتے ہیں, لیکن ہم اس وقت متوجہ نہیں ہوتے اور واہ واہ کر کے گھروں کو لوٹ جاتے ہیں. پتہ نہیں ہوتا کہ ہمارے مذہب کا جنازہ نکل رہا ہے. قاضی جب رسول اکرم سجدے میں تھے, یہ روایت سنی آپ, امام حسین رسول اکرم کی پشت پر آئے. ایسے ہی ہے, ناراض تو نہیں تھی کہ بھائی تھوڑا گل میری چنگی لگ رہی ہے تو ذرا مل کر امام حسین کی ذات پہ اور ان کے گھرانے پہ بلند تر صلوات پڑھیں. پشت پر امام حسین جب آئے تو رسول اکرم کیا کر رہے تھے؟ بولو, نماز پڑھ رہے تھے. جب امام حسین آئے تو رسول نے نماز توڑ دی. اگر آپ یہ ثابت کر دیں کہ رسول نے نماز توڑ دی تو میں آپ کو یہیں چھٹی دے کے جاتا ہوں کہ بالکل نماز نہ پڑھو, ماتم کرو, نعرہ مارو اور گھر جاؤ. نہیں, جنت کی بات الگ ہے. آپ میری طرف مجھے پڑھنے دیں, آپ نہ پڑھیں, مجھے پڑھنے دیں.
آپ کے پڑھنے میں اور میرے پڑھنے میں بڑا فرق ہے، مجھے پڑھنے دیا۔ اگر رسول اکرم نے، اس لیے کہ بات بیس بنا کر مقدمہ سمجھانا مقصود ہے نا، لڑائی تو مقصود نہیں ہے، بات پہنچانا مقصود ہے۔ رسول اکرم نے اگر نماز امام حسین کے پشت میں آنے کے بعد چھوڑ دی تو بالکل نماز کی چھٹی کر، اور اگر رسول نے حسین کے آنے کے بعد سجدے کو لمبا کیا تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ رسول نے ہم جیسے کملوں کو سمجھایا ہے، جس دل میں حسین آ جائے وہاں نماز کی چھٹی نہیں ہوتی، عبادت میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ اور کیوں اضافہ ہوتا ہے کہ حسین اللہ کی نعمت ہے، اور جس دل میں خدا کی نعمت کی قدر ہوتی ہے وہ خدا کا سجدہ ادا کرتا ہے۔